تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی امریکہ سے سوال کیے ہیں، سوال یہ کہ مفتی صاحب نامحرم عورت کو چھونے اور اس سے مصافحہ کرنے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی، مرد کے لیے یہ ناجائز گناہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرد کے لیے یہ ناجائز گناہ ہے، کسی شدید مجبوری اور شدید عذر کے بغیر عورت کو اس کے جسم کو ہاتھ لگانا یا اسے پکڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز حرام ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے سر میں کیل ٹھوکے یہ بہتر ہے کہ اس سے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے سر میں کیل کا ٹھوک لینا یہ بہتر ہے کہ کسی عورت پر ہاتھ پکڑنا یا اس کو چھونا جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، ایسی عورت کو چھونا بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں کیل ٹھوک لے۔ کتنی بڑی سخت وعید کی بات ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کے اندر تو یہی بات ہے کہ بھئی لبرزم کے جو لوگ ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہاتھ ملا رہی ہے، اگر وہ ہاتھ میں اس عورت کے ہاتھ کو چھوئے گا نہیں، مصافحہ نہ کرے، تو سمجھتے ہیں کہ بھئی بدتمیز ہے یہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی مرد کسی عورت کو ہاتھ بڑھائے، وہ اگر عورت ہاتھ نہ لگائے، اسے مصافحہ نہ کرے، اسے گلے نہ ملے، تو یہ سوچتے ہیں کہ بدتمیز ہے یہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بدتمیزی کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصافحہ نہ کرنا، نہ ملنا، اسے بدتمیزی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی اس طرح کرنا گناہ ہے، حرام ہے، تو کہتے ہیں کہ تم آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے کے ابھی بھی نظریات پر تم باقی ہو، تم تو چھوڑو وہ سب چیزوں کو، اب نیو جنریشن چل رہا ہے تو اب ان چیزوں پر چلے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اور قرآن و حدیث ہمارے لیے موت کے آخری سانس تک، قیامت تک یہ چیزیں ہمارے لیے محفوظ ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ موت کے آخری سانس تک قرآن و حدیث پر عمل کرے، جان چلی جائے لیکن ہم قرآن و حدیث کو چھوڑنے والے نہ ہوں۔ ہماری زندگی کا ہر شعبہ، اور ہم جو ہے مسلمان دین کے اندر ایک قید ہے ہم، اور ہم مسلمانوں کے لیے شریعت سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، ہم ایک دائرے میں رہنا ہے، جو بھی کام کرنا ہو دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کرنا ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کے اندر، شریعت نے انسان کو کمزور نہیں کیا، اسے جو ہے کسی بھی چیز میں محتاج نہیں بنایا۔ ہر چیز میں اسے شریعت نے ہر چیز اس کو سکھائی ہے۔ بھئی آپ شریعت کو چھوڑ کر دوسری چیز میں آپ جھانک نہیں سکتے۔ پاخانہ کرنے کا طریقہ، پیشاب کرنے کا طریقہ، کس طرح دھونا ہے، گرمی کے موسم میں کس طرح دھو، سردی کے موسم میں شریعت نے ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہے۔ تو عورتوں سے مصافحہ کب کرنا ہے، کن عورتوں سے مصافحہ کرنا ہے، اور اگر عورت کو چھونا ہے تو کس طرح۔ جیسا اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، اگر کسی عورت سے اسے چھونا ضرورت پڑ گئی تو شریعت نے اس کو حکم دیا کہ بھی ہاتھ پر گلوز پہنے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے اس کا علاج کریں۔ سمجھ میں؟ اگر کوئی لیڈیز ڈاکٹر نہیں مل رہی تو اس طرح وہاں حکم ہے، اگر لیڈیز ڈاکٹر مل رہی ہے، اچھی مل رہی ہے، تو پھر آپ کو مردوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کہیں آپریشن کرنا پڑ گیا، کوئی مرد ہے وہاں لیڈیز ڈاکٹر نہیں کر سک رہی، تو پھر مرد اگر کر رہا ہے مسلمان ڈاکٹر تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، ہاتھوں میں گلوز پہنے، اس طرح وہاں شریعت کا حکم ہے۔ تو بہرحال جو اس طرح کی چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر جو بنائی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسے مصافحہ نہیں کرتا تو اسے برا بلا کہا جاتا ہے، اسے برا تصور کیا جاتا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے سر میں کیل ٹھوک لینا یہ بہتر ہے کہ کسی اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا، اسے مصافحہ کرنا، اسے میل ملاپ کرنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں بات؟ یعنی کہ اگر کوئی آدمی کیل ٹھوک لے یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ کسی عورت کے ساتھ آدمی مصافحہ کرے، بہت بڑا شدید گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو آدمی ان الذین یحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسے دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور اس کو کس طرح عذاب دیا جائے گا یہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو بے حیائی کو پھیلانے والے، بے حیائی کرنے والے
اور اس طرح جو ہے بے ڈھنگیاں زندگیاں گزارنے والے، اس طرح دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، انسٹاگرام کے اندر جو مسلمان لڑکیاں آج بے ڈھنگا بن کر ناچ رہے ہیں، مسلمان لڑکے بے ڈھنگا بن کر ناچ رہے ہیں، بے حیائی کو پہلا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہماری زندگی ہم جو چاہے کرے، کیا حضرت ہم تھوڑی دیر کے لیے کر لے تو کوئی بات نہیں، یہ سب چیزیں ناجائز حرام ہیں، اور تم اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پہلے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ہم پٹکا ڈال کر ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں، آپ کا تو چہرہ بھی نظر آ رہا، آپ کا آواز بھی نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں نظر آ رہی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبون ان تشاء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم ان کو دردناک عذاب دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں دیں گے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہم ایسا عذاب ان کو دیں گے جس کا تمہیں تصور نہیں، اللہ جانتے ہیں، انتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے کیسا ہم عذاب دیں گے ان کو۔ تو بہرحال یہ بہت سخت عذاب ہوگا، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ بھی یہ سب چیزیں اپنی زندگیوں میں چھوڑے، اگر کوئی کرتے ہیں تو اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ تو بہرحال کسی مرد کے لیے کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور بغیر شرعی عذر کے اس سے بات کرنا یا ہاتھ لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کسی مرد کو بغیر شرعی عذر کے اسے دیکھنا یا اسے چہرہ دکھانا یا اسے بات کرنا یا چھونے دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسٹاگرام کے اندر، یوٹیوب کے اندر، یا فیس بک کے اندر یہ مسلمان عورتیں بے حیائی پہلا رہی ہیں، اللہ سے ان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، موت سے پہلے توبہ پکی، سچی پکی توبہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت آ جائے اور توبہ نہ کرے، اور یہ چیزیں جو ویڈیوگرافیاں جو آپ جو کر رہی ہیں یہ قیامت میں آپ کے لیے وبال کا ذریعہ بنے، اور لوگوں کو ذریعہ بنے کہ تم جس طرح کر رہے ہو تو ہم بھی کریں گے۔ اب تم پٹکا پہن کر رہے ہیں تو پھر وہ سوچ رہے ہیں چلو ہم پٹکا پہنیں گے، کرتے کرتے پھر اس طرح بے حیائی کا پہلیں گے۔ کئی ایسے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، بچے ہیں، سب ہیں، پھر اپنی زندگیاں برباد کری ہوئی۔ کئی ایسے مسلمان عورتیں ہیں شوہر رہتے ہوئے کسی اوروں کے ساتھ تعلقات ہیں، کہاں سے بھی؟ یہ سوشل میڈیا سے پھیلا ہوا ہے۔ تو بہرحال بہت بڑی بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔